ہوں گے, ان کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں پر ہوں گے, اور نیکسٹ 3 مہینوں کے اندر بقیہ جو 16, 17 یا 18 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بھی دفاتر اور ان کے بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری اس وقت تک وہاں پر جناب موجود ہوں گے ایز اے سیکرٹری, جب تک نیا صوبہ 100% جو ہے وہ نئے صوبہ کا قیام نہیں آ جاتا. جو 16 ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں مین ڈپارٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں: تعلیم, صحت, فنانس, زراعت, مواصلات اینڈ تعمیرات, لوکل گورنمنٹ, قانون, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آپاشی, لائف اسٹاک, جنگلات, ہوم ڈپارٹمنٹ, ہاؤسنگ, بورڈ آف ریونیو, SNGAD. یہ تمام ڈپارٹمنٹس کے جناب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایز اے سیکرٹری اپنے سارے اختیارات جو نئے رولز آف بزنس میں ہم نے ترامیم کی ہے اس کے تحت جناب وہ وہاں پر اپنی ذمہ داریاں پرفارم کریں گے. اور پھر ایک چیز اور طے کی گئی کہ جنوبی پنجاب کے اندر, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں زیادہ سے زیادہ پیپر فری ورکنگ کو جو ہے وہ بکپ کیا جائے گا, اس کی جناب اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس کی روایت ڈالی جائے گی, تاکہ شروع سے ہی یہ جب یہ صوبہ بنے تو اس وقت سے یہاں پر جو ہے وہ پرانی جو ہماری روایات ہوتی ہیں نائب قاصد سے لے کے کلیریکل سٹاف اور کلیریکل سٹاف سے لے کے سپرنٹینڈنٹ اور سیکشن افسر سے لے کے اوپر تک کی جو کوئی غلط قسم کی وہاں پر بھرتیوں کے حوالے سے, اوور جناب آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے, اور ایک دفتر کے اندر ریکوائرمنٹ اگر 2 بندوں کی ہے تو وہاں پہ 20 بندے موجود ہیں اور باقی 18 جو ہے وہ مکھیاں مار رہے ہیں, کوئی ان کی نہ ان افسران کی نہ ان جناب ملازمین کی کوئی جناب کوئی رسپانسبلٹی ڈیوٹی ادا کرنے میں کوئی رول ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے گی کہ فرام ڈے فرسٹ سے جناب ای پیپر اور جناب فری پیپر جناب آپ کا جناب ای گورننس اور فری پیپر جناب آپ کا ماحول وہاں پر جناب انٹروڈیوس کروایا جائے گا. تو یہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کی جتنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. اب آپ کے سوالات آنے سے پہلے ہی میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بتا دوں گا اس ایشو کے حوالے سے کہ یہ ایک لیگل کوڈ اینڈ فارمیلٹیز تھی کہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ اگر پراپر طریقے سے پارلیمنٹ اور پنجاب حکومت بنا بھی دیتی تو یہ چیزیں ریکوائرڈ تھی جو ہم نے وقت سے پہلے ہی ہم نے وہ پوری کر لی ہیں. اب وفاق کے اندر صرف پارلیمنٹ میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہونا مقصود ہے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر وہی قرارداد 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ساری لیگل کوڈ اینڈ فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہوں گی اور وہاں پر بڑے اچھے انداز سے ایک علیحدہ صوبے کی اور بھی جو بہت سی باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, سینٹ کی سیٹیں ہیں, قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور جتنا کوئی آپ کی لیگل کوڈ اینڈ فارمیلٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گی. لیکن یہ ہم نے ابتدائی طور پہ یہ ساری چیزیں فائنلائز کر لی. کیوں؟ دیر از اے ول دیر از اے وے, کیونکہ ہماری نیت نیک تھی. باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ وہ نہیں ملا, نمبر گیمز ہمارے پاس جناب سینٹ کے اندر ہم منارٹی میں ہیں, قومی اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت ہے, پنجاب کے اندر بھی سادہ اکثریت ہے, لیکن ہماری نیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی, وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی اور PTI کی حکومت کی جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کے حوالے سے نیت نیک تھی. تو ہم نے یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے. اب نیکسٹ جس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اگلا پروسیس انشاءاللہ چند ماہ کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر, اس میں ہم نے کوئی پالیٹکس نہیں کرنی, ہم نے کسی قسم کی کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرنی, ہم تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور آن بورڈ لینے کے بعد پھر جناب انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کا بل پاس کروا کے باقی معاملہ سرا آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ آج جس پہ میں علیحدہ سے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس 3-4 دن بعد کروں گا, پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جو ترامیم ریکوائرڈ تھیں ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کی, جو بدقسمتی سے نام نہاد جناب ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو بڑا دعوے کرتے تھے کہ ہم نے بڑی گڈ گورننس کے 20 ایسے ڈپارٹمنٹس کی ایسی پالیسیز, ایسے پروسیجرز اور ایسے قوانین ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ریکوائرڈ ہیں جو صوبے میں نہیں کیے گئے. 2008 سے لے کے 2010 سے لے کے 2018 تک جو ان کے پاس 8 سال تھے. ہم نے, یہ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے جب پہلی دفعہ منسٹر بنا تھا اس وقت بھی میں نے یہ پورا ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کا پروسیس لانچ کیا تھا, لیکن اینڈ پہ جناب وہ مجھے جناب میری ذمہ داری اتر گئی
لیکن دوبارہ آنے کے بعد ہم نے میرے سیکرٹری راجہ جہانگیر صاحب، ڈی جی پی آر اسلم ڈوگر صاحب، ان ساروں نے ہم نے مل کے بہترین طریقے سے ایک پالیسی ہم نے بنائی ہے، جس میں ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز، جس میں اخبارات کے مالک، جس میں ٹی وی چینل کے مالکان، جس میں ورکنگ جرنلسٹ، جس میں صحافیوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، ان کو احسن طریقے سے ہم نے ایڈریس کیا ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل سے، میں نے آج سے 3-4 دن بعد جو ہے وہ میں پریس کانفرنس کر کے ایک ایک اس کے ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم نے اللہ پاک کے کرم سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ ایڈورٹیزمنٹ پالیسی بھی جو ہے وہ منظور ہو گئی پنجاب کے اندر، جو 18ویں ترمیم کے بعد ریکوائرڈ تھی اور پینڈنگ تھی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہم اپروو ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، وہ اسپیشل ایجوکیشن پالیسی ہے۔ آج تک 73 سالوں میں پاکستان کے اندر اسپیشل لوگوں کے لیے، ڈسیبل لوگوں کے لیے کوئی پالیسی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں آئی۔ وہ بھی آپ کے سامنے آج ہی چودھری اخلاق صاحب، میں سمجھتا ہوں چودھری اخلاق صاحب جو ہمارے وزیر اسپیشل ایجوکیشن ہیں، وہ قابل سر تحسین ہے، اور ان کے لیے خصوصی کلیپنگ کی گئی۔ کابینہ کی میٹنگ کے اندر بھی ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اس حوالے سے پالیسی آئی ہے۔ وہ 3-4 دن تک وہ بھی پریس کانفرنس کر کے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں تقریباً 18 کے قریب، اس کو ہماری لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کی ریکمنڈیشن، ان کی سبمیشن کے اوپر ریشنلائز کیا گیا ہے، اور 12 عدالتیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ 6 عدالتوں کو جو ہے نا وہ ریشنلائز کر کے ان کے سٹاف کو، ان کے جو جج تھے وہاں پر، ان کو جو ہے وہ ریشنلائز کر کے باقی جتنی جگہوں پہ جناب عدالتیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیسز تقریباً ٹوٹل 95 کیسز تھے ان 18 عدالتوں میں، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک ریکمنڈیشن تھی اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، تو آج پنجاب حکومت نے جو ہے اس کی بھی اپروول دی۔ اس کے علاوہ پنجاب شوگر مل کنٹرول ایکٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ آج ایک میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے پنجاب حکومت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، کہ شوگر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شوگر مل کے مالکان کی جتنی کوئی اگر نیگیٹو ان کی کوئی جناب ہینڈلنگ ہوتی ہے گروورز کے حوالے سے، کاشتکاروں کے حوالے سے، پھر آگے قیمت کے تعین کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے آج ترامیم کی گئی ہیں پنجاب شوگر ملز کنٹرول ایکٹ میں، جس کے تحت گنے کی خریداری پر تمام شوگر ملیں پکی رسیدیں، ان کے اوپر وزن، ان کے اوپر قیمت، ان کے اوپر تاریخ درج کرنے کی پابند ہوں گی، کہ جو اس سے پہلے کچی رسیدوں کے اوپر سارا معاملات ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے 7-8 ماہ سے جو شوگر اسکینڈل آیا اور اس کے اوپر شوگر کمیشن بنا، اس میں یہ بڑی چیزیں جناب پروپیگیٹ ہوئیں اور پتہ چلیں انویسٹیگیشن کے بعد جی آئی ٹی کی، کہ وہ کچی رسیدوں کے اوپر ساری چیزیں جناب وہ شوگر مل مالکان کاشتکاروں کو دے دیتے تھے پیمنٹس، اور پکی جناب اپنے رجسٹر جو ہے وہ کسی اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے انہوں نے بنائے ہوتے تھے۔ تو اس ایکٹ کی ترمیم کے بعد وہ پابند ہوں گے پکی رسید دینے کے گروورز کو بھی، اور اس کے اوپر وزن، قیمت اور تاریخ کا تعین بھی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ بینک کے ذریعے ادائیگی کرنے کی پابندی سے کاشتکاروں کو جنا نوٹیفائڈ ریٹ ملے گا، اور کسانوں کا استحصال روکنے کے لیے اس قانون کے تحت جو ترمیم کی ہے، گنے کی کرشنگ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرنا جان بوجھ کے، تاکہ قیمت جو ہے وہ نیچے گر جائے اور جو کاشتکار ہے اس کو قیمت پورے طریقے سے نہ ملے، ان جناب کرشنگ کو تاخیر میں لانے، ڈیلے کرنے پہ بھی، اور شوگر ملوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ان کا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ کرشنگ کریں، اگر اس میں کوئی کسی قسم کی مال فنکشنگ یا بیڈ پریکٹسنگ ہوگی تو 50 لاکھ تک کا روزانہ کا جرمانہ جو ہے وہ ان کے کرنے کا جو اختیار حاصل ہوگا اتھارٹیز کو۔ ایک تو یہ ایک جناب قانون جو ہے وہ اس میں ترامیم کی گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں جن میں اسپیشل پالیسی کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جھنگ کے اندر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے سب کیمپس کی منظوری ہوئی، اور ساؤتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان کی جو ہے اس کی بھی منظوری ہوئی۔ اور اس طرح کے یہ سارے جناب کچھ ایشوز ہیں جو آج 34ویں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ 5 سال جو پچھلے گزرے تھے شہباز شریف صاحب کے، میرا خیال ہے جو میری انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل
25 سے 30 جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر کابینہ کی میٹنگز ہوئی تھیں. ان 2 سالوں کے اندر 34 میٹنگز, اور ان 34 میٹنگز کے اندر آپ کو پتہ ہے کابینہ کی میٹنگ نشستن گفتن پر خاصتاً نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی قانون, کوئی نہ کوئی پالیسی, کوئی نہ کوئی پروسیجر بنانے کے لیے ملک اور قوم کو اور صوبے کو اور صوبے کی عوام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے. تو 34ویں میٹنگ 2 سالوں کے اندر یہ ہوئی, اور اس میں عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سارے ڈیسیجن کیے گئے. یہ ساری کچھ تفصیل تھی. اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ کابینہ میں کسی وزیر نے یہ سوال کیا ہو کہ گلزار صاحب جیسے نیب میں پیش ہوئے ہیں, یا سماعت کا اظہار کیا ہو وزرا نے, یا پھر وزیر اعلیٰ نے ان کو بتایا ہو کہ ان پر جو الزام لگا ہے اس حوالے سے کسی تفصیلات بتا کر وزرا کو اعتماد میں لیا گیا, اس حوالے سے نہیں ایسی کوئی چیز مریم نواز کی گاڑی کا بڑا چرچا چل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے میری گاڑی کو پتھر مار کے بلٹ پروف گاڑی کی شیشے ٹوٹ گئے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ بیگم صفدر روان صاحبہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کے ٹوٹنے کا اور پھر ان کے آگے ہواری اور پٹواری جو ہے نا وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے تو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوئی 30 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر جو ہے ممالک کی طرف سے وہ آ گئی ہیں کہ یار ہمیں وہ پتھر جو ہے اس کا آرڈر آ گیا ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک سے, سائنٹیفک ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے, کہ یار ہم بلٹ پروف گاڑیاں بنا کے لوہے کے, میں نے تو ایک ایسی کلپ بھی دیکھا کل کہ وہ جو کمپنیاں بناتی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں, وہ لوہے کے اتنے بڑے بڑے بال, ان سے وہ شیشوں کے اوپر مارتے ہیں, مارنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یار اس پہ کوئی سکریچز, کوئی اس کے اوپر کوئی ٹوٹنے کا کوئی عمل جب نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنی گاڑی لانچ کرتے ہیں. لیکن یہ محترمہ بیگم صفدر روان صاحبہ نے کوئی وکھرا قسم کی لینڈ کروزر, ان کی بلٹ پروف اور اس کا شیشہ اور پھر اس کا ٹوٹنا, اس کے اوپر کوئی 30 ارب ڈالر کی ڈیمانڈز آ چکی ہیں پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں کو کہ بھائی ہمیں وہ پتھر دو جو پاکستان کے اندر, وہ ایسا پتھر کہاں سے آ گیا کہ جو بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کو 100 فٹ دور یا 200 فٹ دور یا 50 فٹ دور سے مارنے پہ وہ شیشہ کریک ہو گیا ہے نا. اور آپ یقین جانیں جتنی آپ کی عالمی نیوکلیر ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب جتنے نیوکلیر ویپنز ہیں ان کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ان پتھروں کو بھی شامل کیا جائے, کیونکہ اتنے خطرناک ہیں کہ جو جناب 100 فٹ 200 فٹ 300 فٹ کے فاصلے پہ انٹرنیشنل لیول کی بلٹ پروف گاڑیوں کے شیشے کو کریک کر دیتے ہیں. اور اگلوں نے کہا ہے کہ NPT جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے سارے ملکوں پہ, کیونکہ NPT کے اندر ان پتھروں کو بھی شامل کرو. صرف ہائیڈروجن بم اور جناب آپ کے ایٹم بم اور یہ شامل, خدا کا واسطہ ہے میں بیگم صفدر روان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جھوٹ کی, فریب کی, فراڈ کی, دھوکہ دہی کی اور جال سازی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہاں آپ نے ایک قسم کا انفراسٹرکچر جاری کر دیا ساؤتھ پنجاب کا, جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے. پنجاب انتہائی برے طریقے سے مانیٹری شارٹ فال کا سامنا کر رہا ہے, کورونا اور اس سے پہلے کا. یہ جو نیا صوبہ 16 سیکرٹریز, ایک چیف سیکرٹری, ایک آئی جی, اس صوبے کے حوالے سے فنڈنگ کا کیا بنایا طریقہ کار آپ نے, کہ کتنا فنڈ ایلوکیٹ کریں گے صوبے کے لیے؟ ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہوگا. دیکھیں آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ ہم نے تو پچھلے مالی سال سے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پراپر ایک پالیسی بنا دی تھی کہ ADP کا 35% ہر حال میں جنوبی پنجاب میں لگے گا. ہوتا یہ تھا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پنجاب حکومتیں طے کر دیتی تھیں 15%, 17%, 16%, لیکن اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب اور خصوصاً گوجرانوالہ ڈویژن, لاہور ڈویژن میں لگ جاتا تھا. اسپیشلی یہ جو آپ کی نون لیگ کی حکومت جو 10 سال رہی شہباز شریف صاحب کی, اس میں یہی پریکٹس ہوتی تھی. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اپنے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ ایک افیکشن اور ایک ایفیلیشن تھی, اسٹرانگ اور کمٹمنٹ تھی, جس کی وجہ سے یہ ہم نے طے کر دیا کہ 35% ADP ہر حال میں جو ہے وہ لگنا ہی یہیں پہ ہے, اس کے علاوہ لگ ہی نہیں سکتا. تو آپ بے غم رہیں, انشاءاللہ جتنا بھی بجٹ ایلوکیٹ ہو سکتا ہوگا ایلوکیٹ کر کے جنوبی پنجاب کا جو دکھ ہے, جنوبی پنجاب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محرومی ہے جو 70-73 سالوں میں کوئی نہیں وہاں ختم کر سکا. صدر آئے وہاں پہ, صدر لغاری صاحب, آج ان کے بیٹے جناب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بڑے اٹھ کے چہک چہک اور مہک مہک اور لہک لہک کے جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب پہ اور PTI کی حکومت پہ
وہ اپنے والد صاحب ان کے جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. آپ کے جناب گورنر آئے ذوالفقار کھوسا صاحب، وہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. آپ کے دوست محمد کھوسا صاحب وہ وزیر اعلیٰ آئے، وہ یہاں پہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. وہاں پہ رفیق رجوانہ صاحب آئے ایز اے گورنر، وہاں پہ پی سی او آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی، گورنر، اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب آئے، یہ نہیں کام کر سکے. اس کام کا اگر ڈسٹنکشن، اس کام کی اگر اچیومنٹ، اس کام کی اگر اپریسیشن اور اس کام کا تمغہ اگر کسی کے سینے پہ سجا ہے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، اور خصوصاً اور تیسری دفعہ کہوں گا خصوصاً سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک سپوت کے ہونے کے ناطے